السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج ہم نے 25ویں پارے کا آخر کا نصف حصہ ختم کیا اور 26ویں پارے کا لگ بھگ اختتام کو ہم پہنچ چکے ہیں. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ رب العالمین نے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. کس طرح عبادت کرنا ہے؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر، تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر، یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. اور یہ دونوں چیزیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی چیز درست ہے، یہی چیز بہترین ہے. حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اخلاص کا حکم دیا ہے کہ زندگی میں ہم اور آپ جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، زندگی میں ہم اور آپ جو بھی ریاضتیں کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان عبادتوں میں، ان ریاضتوں میں اخلاص کو پیدا کریں. ہم اور آپ جو بھی عبادتیں کرتے ہیں اس میں اخلاص کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی بہت اہم چیز اخلاص ہے. دین اسلام کی اہم چیز اخلاص ہے. اخلاص کی صفت کو نبی صلی اللہ علیہ اخلاص کی صفت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی طرح اخلاص کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا جب کوئی کام کرتا ہے، عمل کرنے والا جب کوئی کام کرتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اس میں اخلاص پیدا کروں، میں اس میں سوچتا ہے کہ میں اس میں اخلاص پیدا کروں. چاہے وہ آپ کی نمازیں ہوں، چاہے وہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے آپ اللہ رب العالمین کے پاس دعائیں کر رہے ہوں، ان میں آپ کی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اخلاص کے ساتھ کام کریں. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور اللہ رب العالمین کے آپ اپنے دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کو اگر میری خوشنودی حاصل ہوگی، اگر اللہ رب العالمین کو میری منظوری حاصل ہوگی، اور میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ جاؤں گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اور جو اعمال ہم جو کرتے ہیں اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اخلاص یہ قبولیت عمل کی اساسی شرط ہے. اخلاص یہ قبولیت عمل کی اساسی شرط ہے.
ہم جو بھی صبح سے شام تک جو اذکار کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، اگر ان عبادتوں میں اخلاص نہ ہو تو یہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل مردود ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قبولیت عمل کی دو اساسی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے المتابعہ۔ متابعہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے ان امور کی طرف ہم اور آپ عمل کرنا ہے۔ اگر دونوں چیزیں ہمارے اعمال میں نہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو مردود کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے مگر اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ عمل قابل مردود ہے۔ اسی طرح ہم جو کام کرتے ہیں، ہمارا کام اگر چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ ثواب دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اگر آدمی ایک آدھا کھجور بھی اگر آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے آدمی کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو، صرف اس کے پاس ایک کھجور ہو، آدھا کھجور ہو، اگر وہ اپنے احساس کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر بندہ وہ صدقے کا کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو یہ صفت اخلاص بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو صفت اخلاص بہت پسند ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے پاس اخلاص کی صفت کو پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے پاس اخلاص کی صفت کو پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر کافر اور مشرک بھی اللہ رب العالمین کے پاس اگر اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، وہ تمام اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اخلاص کی امید لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کافر اور مشرک کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کافر اور مشرک کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کو دلیل کے طور پر لیتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کافر اور مشرک سمندر میں کشتی پر سوار تھے تو ان لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ موجیں آنے لگی تو وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں بچاتے ہیں۔ تو غور کریں کہ اگر کافر اور مشرک بھی اللہ رب العالمین کے پاس تھوڑی دیر کے لیے اخلاص کے ساتھ کام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طرح اخلاص انسانی زندگی میں اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ کام لیتا ہے، اگر انسان اللہ رب العالمین کے لیے کام کرتا ہے تو وہ کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے، سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھنے والے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ حدیث کی کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام موطا امام مالک ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے امام مالک، آپ جانتے ہیں کہ آپ موطا اپنی کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ کے جو ہم عصر علماء ہیں وہ بھی وہ کتاب لکھ رہے ہیں اور اس کتاب کا نام بھی موطا ہوتا ہے، یعنی دونوں لوگ ایک ہی کتاب کے نام سے کتاب لکھتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اگر آپ اس کتاب کو کس طرح آپ لکھتے ہیں تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو اخلاص کے ساتھ لکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتاب اس دنیا میں باقی رہے گی تو اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ما کان للہ باق
کتاب وہی باقی رہے گی جو اللہ رب العالمین راضی کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو کتاب کو پسند کرتا ہے وہی کتاب اللہ رب العالمین کے پاس باقی رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حدیثوں کو لکھا ہے وہی احادیث، اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دعاؤں کی ایک مشہور کتاب ہے، حسن المسلم کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ سعید بن علی القحطانی رحمہ اللہ ہے۔ جب وہ کتاب لکھ رہے تھے تو دنیا میں بہت ساری دعاؤں کی کتاب تھی، دنیا میں بہت ساری دعاؤں کی کتاب تھی، لیکن یہ کتاب امت مسلمہ کے پاس بہت زیادہ مقبولیت ہوئی اس کتاب کی۔ تو ایک شخص نے شیخ سعید سے پوچھا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں اس میں کیا راز ہے کہ آپ کی کتاب کو اللہ رب العالمین نے وہ مقبولیت عطا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ھذا بین ربی و بین سری، ھذا بین ربی و بین سری، کہ یہ ایک راز ہے جو اللہ رب العالمین کے درمیان اور میرے درمیان ہے۔ اسی طرح اخلاص، اس کے ثمرات بہت عظیم ہیں۔ اخلاص کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے مخلص ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرتا ہے تو وہ لوگ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 6 صدی کے ایک عالم ہے حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے محدث تھے۔ جب اس وقت کا جو حاکم تھا وہ انہیں جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد ایک رات وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ اور جو جیل میں تھے تو ان کے ساتھیوں میں بہت سارے یہودی تھے، بہت سارے نصارہ تھے۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت رات بھر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، ان کی عبادت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی عبادت کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ سب جو یہودی اور جو نصارہ تھے وہ جیلر کے سامنے آتے ہیں اور جیلر سے کہتے ہیں کہ ہم سب اسلام قبول کیے ہیں۔ تو جیلر کہتا ہے کہ عبد الغنی نے آپ کو دین کی تبلیغ کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عبد الغنی نے ہمیں دین کی کوئی تبلیغ نہیں کی، ہم ان کی رات کی عبادت کو دیکھے ہیں، رات کی عبادت کو دیکھے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جو نمازیں پڑھ رہے تھے اخلاص کے ساتھ وہ کام لے رہے تھے، اپنے ساتھ احساس کے ساتھ کام لے رہے تھے، تو تمام لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کا یہ فائدہ ہے کہ اخلاص سے اگر کوئی شخص کام لیتا ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو دیکھنے والے اس کی عبادت سے متاثر ہو کر اللہ رب العالمین وہ چاہے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو قبول اسلام تک آسانی کے ساتھ راستہ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح مخلص انسان کی پہچان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی تعریفیں کرے۔ لوگوں کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے والا انسان وہ مخلص نہیں ہوتا۔ مخلص انسان تو وہ ہے جو لوگوں کے سامنے بھی عبادتیں کرنا پسند نہیں کرتا، وہ چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہ چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص جیسی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔